اگر نہیں ہوا آپ کا، اگر کنیکشن ڈراپ ہوا تو لیٹر آن آپ یوٹیوب پر اس کو کمپلیٹلی سنیں گے. So this question is conquest of Makkah today. It's the sixth question of this unit. Ninth unit کا جو ہے چھٹا کوشچن ہمارا بنتا ہے. یہ چوتھی ہیڈنگ ہے ہماری. اس کے بعد ہمارے دو اور ٹاپکس رہ جاتے ہیں. حجۃ الوداع کی جو سرمن اور اس کی سگنیفیکینس، اور اس کے بعد آتا ہے جو ہے پروفٹ ہوڈ، جو ختم نبوت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. So the question could be, discuss the conquest of Mecca as a bloodless revolution taking place under the leadership of Prophet sallallahu alaihi wasallam. جیسا جب میں نے بدر کے موقع پر آپ سے بات کی تھی تو وہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جس کو ہم بیٹل آف بدر کہتے ہیں، یہ چند ایک نفوس پر ایک جماعت تھی جن پر حملہ بول دیا گیا، جن کے اسٹیٹ پر حملہ کیا گیا، تو یہ ڈیفنس کے لیے باہر نکلے اور یہ 300 لوگ تھے. اور وہاں سے بھی قریش کا بھی کوئی بڑی فوج نہیں آئی تھی، وہ بھی 1000 کے آس پاس لوگ تھے. تو 10-1200 لوگوں نے آپس میں لڑائی کی اور ہم نے کہا کہ یہ اتنی بڑی بیٹل ہے. تو آج آپ دیکھیں گے کہ جس کو ہم بیٹل کہہ سکتے تھے، کیونکہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی تعداد جو ہے، ان کی فوج کی تعداد 10,000 کے قریب تھی. اٹس اے بگ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑی فوج، اس زمانے کے حساب سے بڑی فوج ہو سکتی تھی. لیکن جب معاملہ جب اپنی انتہا کو پہنچا تو وہاں کوئی بھی لڑائی ہوئی نہیں. اور اسی طرح سے ایک اور جو ہے سفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہرکل کے مقابلے میں، جو روم کی سرحدوں کے آس پاس، جو یہاں سوری ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو مدینے کے سرحدوں کے آس پاس جو آ گئی تھی رومی فوج، تو ان کے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافی اچھی خاصی تعداد میں فوج لے کے چلے گئے تھے، لیکن وہاں بھی لڑائی نہیں ہوئی. یہ میرا آرگیومنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے جہاں کہیں بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسالٹ کرنا، یہاں سے یا پری ایمپٹیو ایک ایکشن لینا، وہاں پر لڑائیاں ہوئی ہی نہیں. اور جہاں لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا تو وہ حملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینڈ کیے، اور وہاں پر اگر کوئی شخص جو ہے، اگر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشتکون ہوا، تو اس کی پوری ذمہ داری، ساری ذمہ داری جنہوں نے ایگریشن کیا ان پر آتی ہے. تو ہاں، یہاں پر ہم کہہ سکتے تھے کہ مکے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، وہ حملہ آور ہو گئے اور 10,000 فوج لے کے حملہ آور ہو گئے. لیکن جب وہ وہاں ایکچولی پہنچے تو انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ اٹ واز ٹوٹلی اے بلڈ لیس ریولوشن. بالکل اس میں کوئی بھی چیز جو ہے، کسی کا بھی خون نہیں بہا. ہاں، 2-4 لوگوں کے خلاف جو ایگزیکیوشن ہوا، اس کا اصل معاملہ اس جنگ کے ساتھ نہیں تھا، اس کی ایک الگ کہانی ہے. تو دیٹ از وائی کہ موسٹ آف دا پیپل جو اس تھاٹ کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم بڑا چڑھا کر جو جنگوں کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں جنگیں تھی ہی نہیں. یہ چھوٹے موٹے جو ہے ڈیفینسو کچھ جو میجرمنٹس اللہ کے نبی نے کیے، اور انہی کی وجہ سے چند ایک لوگ جو ہے لقمہ اجل بنے. تو باقی کوئی کشت خون والا معاملہ نہیں ہے، اس طرح سے ایگریشن نہیں ہے. سو فار ایز دا پروفٹس لائف از کنسرن. تو یہاں پر اللہ کے نبی بے داغ ہیں، بے لوس ہیں ان معاملات میں. اور میں پھر اس بات کو ریٹریٹ کروں گا کہ ایک بڑی آرمی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، لیکن طریقہ ایسا اپلائی کیا کہ وہاں پر کوئی لڑائی ہوئی نہیں. لیٹس اینالائز ہاؤ. In the year 630 CE 8 AH, the Quraysh of Makkah broke their pact of Hudaybiyah with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which proved to be a prelude to the conquest of Makkah. اس سے پہلے بھی ہم نے صلح حدیبیہ کی ٹریٹی کے بارے میں ہم نے بات کی، اور وہاں پر بھی میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ چند مہینوں کے اندر اندر ہی، 20 مہینوں کے اندر اندر ہی اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اس کو قریش نے توڑ دیا. یہ 630 یا 8 ہجری کے آس پاس یہ معاملہ ہوا. So as per the agreement, the tribe of Banu Bakr joined Quraysh and Banu Khazaa entered into alliance with Prophet sallallahu alaihi wasallam. فیصلے کے مطابق کوئی بھی قبیلہ جو ہے، کیا کوئی بھی قبائل جو ہے، وہ کسی ایک فرقے کے ساتھ بھی
وہ ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے تھے. اور اسی وجہ سے بنو خزاعہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتحاد کیا، اور قریش کے ساتھ جو ایک اور قبیلہ تھا جس کو ہم بنو بکر کہتے ہیں، انہوں نے قریش کے ساتھ جو ہے اتحاد کیا. اور چونکہ ٹریٹی کے مطابق اب وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لمبے عرصے سے تعلقات خراب تھے. لیکن اب وہ اس معاہدے کی ان کو بھی پابندی کرنی تھی. ہاں، اگر وہ خود جھگڑا کرتے تو جو جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے بیچ میں پیس کرے. یہ ٹریٹی کا ایک نقطہ تھا. سو دے ہیڈ اے لانگ ہسٹری آف اینمٹی وتھ ایچ ادر. ان کا آپس میں جو ہے صدیوں سے چلا آ رہی تھی دشمنی آپس میں. After a period of 20 months, Banu Bakr attacked Banu Khazai in the month of Shaban, 8 AH. اور شابان کے مہینے میں 20 مہینوں بعد، اس ٹریٹی کے صلح حدیبیہ کے 20 مہینے بعد، بنو خزاعہ نے بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کر دیا. یعنی بنو خزاعہ جو الائنس میں، جو اتحاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان پر بنو بکر جو قریش کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا، انہوں نے ان پر اٹیک کر دیا. They killed many people of بنو خزاعہ. بنو خزاعہ کو کافی نقصان ہوا، بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے، انکلوڈنگ دیئر چیف نوفل، اور ان کا سردار بھی اس لڑائی میں مارا گیا جس کا نام نوفل تھا. The Quraysh also supported them with men and arms. اس کے بارے میں کل بھی میں نے بات کی، اور قریش نے پورا سپورٹ کیا اس وقت بنو بکر کا. So Amr bin Salim of Banu Khazaa with 20 men rushed to Medina and informed Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم with actual situation. اس زمانے میں جو خبر پہنچانے کے لیے لوگوں کو خود جانا پڑتا تھا، تو اب وہاں سے ایک شخص نکلا، بنو سلیم، یہ جو شخص نکلا اس کا نام تھا عمر بن سلیم. وہ 20 آدمیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری خبر دے دی اس واقعے کی. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent a word to Quraysh to pay ransom for persons killed and to terminate their alliance with Banu Bakr or consider the treaty of Hudaybiyah as abrogated. اور اللہ کے نبی نے واضح فرمان جاری کیا قریش کے لیے، ان سے کہا کہ آپ تاوان جو ہے ان کا ادا کیجیے، رینسم دے دیجیے ان کو. اور دوسری بات کہ جو آپ نے الائنس کیا ہے، اتحاد کیا ہے بنو بکر کے ساتھ، اس کو ختم کر دیجیے. اگر آپ یہ دو شرطیں قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے، حدیبیہ کا معاہدہ، دیٹ از ایبروگیٹڈ. اس کو آپ منسوخ سمجھیے، ہم پھر اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے وائلیشن کی ہے. So the Quraysh replied arrogantly and abrogated the treaty. انہوں نے بڑے تکبر سے، غرور سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، ہم ختم کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں صلح حدیبیہ کو. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stood by the challenge. اب کیا مطلب مسئلہ ہی ایسا آن پہنچا تھا، اب اللہ کے نبی نے اس کا سامنا کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ آپ کی مرضی ہے. So Prophet at once prepared to leave for Makkah. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کی کہ ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے. سو آن محرم 10، تو یہ شعبان میں ہوا. شعبان تو یہ محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کیا، the prophet set out along with his allied tribes with a force of 10,000 men. تو اللہ کے نبی نے 8 ہجری کو انہوں نے سفر شروع کیا اور 10,000 آدمیوں کے ساتھ وہ یہاں سے نکلے. آئی تھنک کہ یہاں ڈیٹ غلط ہو گیا، آئی پٹ اٹ رائٹ. تو ایکچولی وہ 7، یہ محرم نہیں ہے، یہ رمضان ہے. تو شعبان، ہاں اس کے آس پاس کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے، تو اٹس اے رانگ ڈیٹ یہاں پر، پتہ نہیں، میں نے اس کو چیک نہیں کیا ہے، تو یہ ڈیٹ غلط ہے. Meanwhile, the Quraysh realized the consequences of the breach of truce. اور یہاں پر جو ہے قریش جو ہے ان کو اب شرمندگی ہو گئی، ان کو محسوس ہوا کہ ہم نتیجہ بھگتنے والے ہیں، جو ہم نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کا تو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. So Abu Sufyan, chief of Quraysh, hurried to Medina to settle the issue and maintain peace. اب ابو سفیان جو اس وقت اب قریش کے سردار بن چکے تھے، تو وہ پھٹافٹ چلا گیا اور مدینہ پہنچا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منائے کہ آپ ہم پر چڑھائی نہ کریں. بٹ اٹ واز ٹو لیٹ ناؤ. لیکن اس میں کافی دیر ہو گئی تھی. اینڈ he saw writing on the wall. اس نے نوشتہ دیوار لکھی ہوئی دیکھی کہ اب ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے.
مسلمانوں نے مائنڈ بنایا ہے کہ وہ ان کو قریش کو سبق سکھانا ہے، اینڈ لیفٹ مدینہ ڈیجیکٹڈ، اور وہ وہاں سے مایوس ہو کے نامراد ہو کے وہ واپس لوٹا. So on the other hand, Muslims under the leadership of Prophet sallallahu alaihi wasallam started their journey to Mecca. اور دوسری طرف اب اللہ کے نبی نے سفر جاری رکھا اور سفر شروع کیا یہاں اس طرف مکے کی طرف. So Prophet divided the Muslim army into various columns. اور اللہ کے نبی نے مختلف حصوں میں جو ہے اپنی آرمی کو بانٹ دیا، مختلف اس کے کالمز بنائے، مختلف گروہوں میں تقسیم کیا. Their plan was to advance simultaneously from all sides and to avoid any bloodshed. اور اللہ کے نبی نے بالکل خوب اچھی طرح سے سمجھایا ساری آرمی کو کہ آپ اس طرح سے پورے کے پورے مکے کو محاصرے میں لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہو کہ ان پر خوف طاری ہو اور وہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو. The Muslims entered into Makkah during 10 to 12 20 Ramadan AH. جیسا میں نے پہلے کہا وہاں محرم لکھا ہوا ہے تو یہ رمضان ہے، تو شاید 8 یا 7 رمضان کے آس پاس انہوں نے گھیرا ڈالا اور اس کے بعد 10 سے 20 رمضان کے آس پاس انہوں نے جو ہے پوری یہ کاروائی ختم ہو گئی. So Prophet emphasized on refraining from fighting unless Quraysh attack. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہدایات دی سارے لوگوں کو، جو بھی ان کے ساتھ، ان کے قبائل بھی، ان کے جو حلیف تھے ان کے ساتھ جن کا اتحاد تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے سب کو یہ پیغام دے دیا اور اس پر زور دیا کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ مسلط یہاں سے لڑائی نہیں کریں گے جب تک قریش خود حملہ نہیں کریں گے، آپ ان پر حملہ نہیں کریں. While they camped outside Makkah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the men to spread out and light a fire each. اور یہاں پر ایک جنگی چال، جنگی حکمت عملی کے تحت اللہ کے نبی نے فوج کو کہا کہ آپ بکھر جائیے اور پھیل جائیے اور ہر جگہ ایک ایک سپاہی ایک ایک آگ کا وہ انگارہ کھڑا کرے. تو جب 10,000 لوگوں نے آگ جلائی تو اتنا سارا آگ جب قریش نے دیکھا تو ان کو لگا کہ آرمی کی بڑی تعداد ہے، یعنی ان کو اس سے کافی زیادہ جو ہے ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا. Then the 10,000 fires became visible to the Meccans who became scared. تو بہت زیادہ وہ ڈر گئے جب انہوں نے 10,000 فائرز کو دیکھا، 10,000 جگہوں پر جب انہوں نے آگ جلتے ہوئے دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ بہت بڑی آرمی ہے، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے. So Abu Sufyan, the leader of Quraysh, and some other men came running to the camp and met the Prophet. اس مرتبہ بھی پھر ابو سفیان نے کوشش کی، وہ مکے سے باہر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے اس کیمپ کے نزدیک آ گئے اور وہاں اللہ کے نبی سے ملے. When the call to prayers was sounded at dawn, Abu Sufyan, the Prophet's bitterest enemy, was so moved that he came to the Prophet and recited the kalima. اور پوری رات وہ وہاں رہا اور جب صبح کی اذان ہو رہی تھی تو اب جو صحابہ اذان دے رہے تھے تو ابو سفیان بھی اب اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا اور اس نے بھی کلمہ پڑھا، شہادت پڑھی. There is no God but Allah and Prophet sallallahu alaihi wasallam is his message. اس نے بھی کلمہ طیبہ کا وہ پڑھا. So thereafter, the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent a messenger to Mecca to announce that whoever enters Abu Sufyan's house would be safe, and whoever remains behind his own door and locks it would be safe, and whoever remains in sacred mosque would also be safe. اب چونکہ جب سردار نے ہی اسلام قبول کر دیا، اب قریش جو ہے وہ کس طرح سردار کے بغیر کیسے لڑتے؟ پرانے زمانے میں تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا، اور جنگ میں بھی جب سردار گر جاتا تھا تو بگدڑ مچتی تھی فوج میں. تو اب یہاں لڑائی کے بغیر ہی ابو سفیان نے ایک طرح سے سمجھ لیجیے سرنڈر کر دیا. تو اب اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ پر یہ اناؤنسمنٹ کروائی، سے کہا کہ آپ جائیے اور لوگوں سے کہیے کہ جو آپ کے گھر میں آ جائے وہ بھی سیف ہے، جو اپنے گھر میں تالا لگا کے بیٹھ جائے وہ بھی سیف ہے، جو مسجد حرام کے آس پاس بیٹھے، وہاں پر بیٹھے، کعبہ کے احاطے میں بیٹھے وہ بھی سیف ہے. یعنی جو بالکل جس کو اس جنگ سے کوئی غرض نہیں ہے، جو سامنے نہیں آنا چاہتا ہے، تو وہ سبھی سیف ہے. تو یہ اعلان کروایا اللہ کے نبی نے ابو سفیان کے ذریعے سے. سو ابو سفیان rushed to Mecca and said, "O Quraysh, this Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has come to you with a force you cannot resist." اس نے کلیئر کہا مکے والوں سے کہ او قریش کے لوگوں میری بات سنو، آپ اس فوج کا جو محمد آپ کے خلاف لائے ہیں، کھڑا جس فوج کو انہوں نے آپ کے خلاف لایا ہے، کھڑا کیا ہے،
اس کا آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. So almost all the Meccans took refuge and no one tried to resist the entry of Muslims into Mecca. لہذا سب نے جو ہے جو وہ چھپ گئے دبک گئے اور انہوں نے کسی طرح کی بھی کوئی بھی غلطی نہیں کی اور وہ اللہ کے نبی کے فوج کے سامنے نہیں آئے. So Prophet gave strict orders not to start a fight and announced this is the day of mercy. یہ تاریخی کلمات ہیں, یہ میں نے کلرڈ اس لیے رکھے, یہ تاریخی کلمات ہیں کہ ایک وہ شخص جس کو اس علاقے سے نکالا گیا, اس کی پراپرٹی سے بے دخل کیا, اس کے ہمدردوں کو ہمنواؤں کو ستایا گیا, ان کو زدوکوب کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, لیکن اب یہ فاتح بن کے اس میں داخل ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ آج جو ہے وہ رحم اور ترس کا دن ہے, آج مرسی کا دن ہے, آج رحم کا دن ہے, آج احسان کا دن ہے. یہ چیز جو ہے یہ تاریخ میں کہیں کوئی فاتح نہیں کر پاتا ہے اس طرح سے جو اللہ کے نبی نے وہاں پر کیا. اور اناؤنسمنٹ اس کی ہو گئی کہ کہیں پر بھی کوئی لڑائی نہیں کرے گا, مسلمانوں کی طرف سے کوئی انیشیٹ لڑائی نہیں ہوگی. He divided his troops into 4 divisions to enter the city from 4 different directions. اس نے 4 حصوں میں اپنی فوج کو تقسیم کیا اور 4 مختلف جگہوں سے وہ مکے میں داخل ہو گئے. When he heard of clash between Khalid bin Walid's troops and Ikrama's men, he was annoyed and said, "Did I not forward fighting?" تو چونکہ خالد بن ولید اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے, مدینہ چلے گئے تھے, اور اب وہ ایک مسلمان فوج کی ایک قیادت کر رہے تھے, ایک ٹکڑی کی قیادت وہ کر رہے تھے. تو جس جگہ سے وہ آئے تو یہاں پر جو تھے ابو جہل کے بیٹے اکرما جو تھے وہ بھی لیٹر آن انہوں نے کلمہ پڑھا, وہ صحابی بنے, تو رضی اللہ عنہ. وہ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو انہوں نے ان کے ساتھ اپنے ساتھی تھے, تو انہوں نے خالد بن ولید کا تھوڑا سا مقابلہ کیا, تو اس میں کچھ لڑائی جھگڑا آپس میں ہوا. تو جب اللہ کے نبی کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور کہا کہ آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ لڑائی نہیں کریں گے. پھر کیا ہوا؟ It was explained that Quraysh had attacked them first. پھر جب یہ کلیئر ہوا کہ قریش ہی نے, اکرما کے آدمیوں نے ہی پہلے جنگ چھیڑی تھی, then Prophet put on his armor and along with his men entered the Kaaba, touched the Hajar al-Aswad with his staff and recited Allah Akbar, which his followers repeated in such a manner that the whole of Makkah resounded with it. پھر اللہ کے نبی نے اپنی زرہ پہنی اور گھوڑے پر سوار ہو کے کعبہ میں داخل ہو گئے اور پھر تکبیر پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے صحابہ نے اس کی تائید کی, اور جو ہے تکبیر کے نعروں سے جو ہے اللہ کا کعبہ جو ہے گونج اٹھا ہر طرف سے. So the Prophet made 7 rounds of Kaaba and recited again and again, "The truth has come and falsehood has vanished. Surely falsehood is bound to vanish." ایک مشہور آیت جا الحق وزحق الباطل, اس کا ورد کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے پورے کعبہ کا طواف 7 مرتبہ کیا, جیسا کہ جو عمرہ میں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ بار بار یہ پڑھتے تھے کہ اب سچ آ گیا, باطل جو ہے مٹ گیا, اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کی اناؤنسمنٹ تھی کہ اب جو ہے یہاں اس علاقے میں جو ہے ظلم و استبداد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. Thus the door of Kaaba was unlocked and finally it was cleansed and reassembled for the worship of Allah. اور اس کے بعد جو ہے کعبے کے دروازے کھولے گئے, اور پھر اس کو پھر سے اس کو ری اسمبل کیا گیا, اس کی پھر سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قابل بنایا گیا کہ اس میں جو ہے اللہ کی جو ہے عبادت کی جائے, اس کے لیے اس کو صاف بھی کیا, صاف پاک کیا گیا, اور پھر لوگوں نے اس میں جو ہے اپنے ریچولز باقی جو تھے نماز پڑھنا یا باقی کام کرنا وہ شروع کر دیا. Since there was no looting, no plunder, no mistreatment of women, the Meccans were now convinced that Prophet did not wish to avenge them. اب چونکہ وہاں پر کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی, کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, کسی کی پراپرٹی سے بے دخل نہیں کیا گیا, جب یہ سارے معاملات اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ اتنا ڈسپلن انہوں نے شو کیا, اور کسی جگہ پر بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ جب پیش ہی نہیں آیا, تو اب جو قریش تھے وہ بالکل قائل ہو گئے کہ اللہ کے نبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمارا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے.
So those who had taken refuge in their homes came out and joined those in the sacred mosque. अब वो लोग जो घरों में दुबक के बैठे थे, वो भी निकल के आए और वो भी जो है बैतुल हराम में जमा हो गए, काबा के सहन में जमा हो गए. So prophet standing at the door of Kaaba addressed them. और अल्लाह के नबी काबा के दरवाजे के सामने खड़ा हो गए और वहाँ तबलीग शुरू कर दी, वहाँ लोगों के साथ जो है बातचीत शुरू कर दी या तकरीर की वहाँ पर. He recited from the Quran, we have created you from male and female and made you into nations and tribes so that you may know one another. तो फिर उन्होंने मशहूर जो 49वीं सूरत है उसकी मशहूर 13वीं आयत जो है कि आपको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, आप सभी बनी आदम की औलाद हो, तो आपको किसी ताकि आप एक दूसरे को पहचाने, और इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, और बेशक अल्लाह के नज़दीक वो शख्स जो है सबसे ज़्यादा जो इकराम वाला है, इज्जत वाला है, वो शख्स है जिसके पास सबसे ज्यादा तकवा है. यानी यहाँ हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम अपनी बड़ाई करने के लिए आए हैं. तो जो लोग तकवा में बुलंद मर्तबा रखते हैं वही अल्लाह को प्यारे हैं, वही अल्लाह के हाँ जो है आला मकाम पर है. तो ये यानी एक क्लियर अनाउंसमेंट थी लोगों के लिए कि हम सभी जो हैं एक ही असल में माँ बाप की औलाद हैं, और अगर हमारे कबाइल अलग अलग हैं तो ये आपस में एक दूसरे को समझने के लिए हैं, ताकि हम ये मुख्तलिफ कल्चर्स दुनिया में देखें और उनको देखें और उनसे अपने आप को जो है मुतारफ कराएं. तो इसमें कोई दर्जा बंदी नहीं है, ये कोई दर्जा बंदी नहीं है, कोई नस्ल परस्ती नहीं है कि आप अपने आप को बड़ा समझे और दूसरे को छोटा समझे, बल्कि अल्लाह के नजदीक बड़ा वही है जिसका तकवा ज्यादा बड़ा है. तो हम तकवा की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की बंदगी और बुजुर्गी तरफ और बुलाते हैं, ताकि हम अल्लाह की नजरों में बरतर और बड़े हो जाएं. Then he asked, O Quraysh, what do you think that I am about to do with you? They replied, good. You are a noble and generous brother, son of a noble and generous brother. तो जब कुरैश से पूछा कि अब मुझे बताइए मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, तो कुरैश ने यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि हम आपसे अच्छाई की तवक्को रखते हैं, और हम जानते हैं कि आप एक हमारे अच्छे भाई हो, मतलब बेलूस हो, आपका कोई किसी किसी के साथ आप कोई कोई किसी किसी तरह का वो नहीं रखते हैं, गलत सोच नहीं रखते हैं. तो आप हमारे एक अच्छे भाई के बेटे हो, आप भी हमारे अच्छे भाई हो, यानी तारीफें की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. सो इट इज दाइन टू कमांड. अब हुक्म आपका है, जो आप कहेंगे जो आप करेंगे, क्योंकि इस वक्त आप ही इकदार में तो आप हो, तो जो आप करेंगे तो वो हम हमारे लिए हम उस पर राजी हैं. He then spoke to them words of forgiveness which Yusuf alayhi salam had spoken to his brothers when they came to him in Egypt. और उन्होंने वहीं पर वो अल्फाज दोहराए जो अल्लाह के नबी ने वो अल्फाज दोहराए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए दोहराए थे. तो वहां पर भी मैंने एक दफा आपको कहा था, जिन्होंने उस वक्त क्लास अटेंड किया था, कि सूरह यूसुफ जो है वो हिजरत से पहले जो है वो नाजिल हुई थी, और अब वही अल्फाज जो है अल्लाह के नबी ने वहां पर दोहराए. और यानी उसी तरह से उसी हिसाब से जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, उसी तरफ से यहाँ पर कुरैश के साथ जो है, क्योंकि वो उसके भाई थे, तो वो पूरा कबीला उन्हीं का था, तो उन्होंने भी वैसे ही अल्फाज पढ़ के इस पूरे किस्से को जो है इसका ड्रॉप सीन कर दिया. सो वेरीली आई से एज माई ब्रदर यूसुफ सेड, और वहां पर उन्होंने सुनाया उनको कि मैं वही बात आपसे करना चाहूंगा कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ की कि आज के दिन आपके साथ कोई भी जाति नहीं होगी. दिस डे देयर शैल बी नो अपब्रेडिंग ऑफ यू नॉर रिप्रॉच. और आज कोई कोई भी आप में से किसी की मलामत, किसी के साथ कोई भी जाति नहीं होगी. और अल्लाह forgives you for he is most merciful ऑफ द मर्सीफुल. चूंकि अल्लाह मेहरबानों का मेहरबान है, वो सब पर आप सब पर राजी है, तो मैं भी आप सब पर राजी हूँ. सेड गो यूर वे फॉर यू आर फ्रीड वंस. और फिर कहा कि
انتم طلقا، اب آج میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، اب آپ جائیے، مجھے آپ سے کوئی کسی قسم کی جو ہے آپ سے نہ ملامت کرنی ہے، نہ کسی چیز کا میں حساب لوں گا آپ سے، جو بھی آپ نے کیا ہے میں اس سب کو معاف کرتا ہوں. Only 4 persons were given the death penalty which had nothing to do with this conquest. یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 4 لوگوں کو ایگزیکیوشن ہوا، لیکن اس کا تعلق اس کنکویسٹ کے ساتھ نہیں تھا، ان کی کچھ اور جرائم تھے ان کی وجہ سے. A general amnesty was declared even to his bitterest enemy, who had broken the pact of Hudaybiyah and who had tried every trick to harm the Prophet ﷺ and his followers. اور عام معافی کا اعلان ایون ان لوگوں کے لیے بھی ہو گیا جو اللہ کے نبی کے سخت ترین دشمن تھے، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کی ٹریٹی کو پامال کیا تھا، اور اللہ کے نبی کے جو فالوورز ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کو کافی زیادہ تکالیف دی تھی، بہت زیادہ تکلیفوں میں ان کو مبتلا کیا تھا، ان سب کو معافی ملی. So the Prophet then took his place at the hill of Safa. پھر اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پر چڑھے. And the Makkans, both men and women, flocked to him to pay homage and to accept Islam. اور پھر ایک ایک کر کے سارے لوگ یہاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ گروہ در گروہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہاں پر وہ مشرف اسلام ہو گئے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم demonstrated his faith in peace, non-violence, freedom, human rights and equality of human beings. اور یہاں پر اللہ کے نبی نے بالکل اس بات کا مظاہرہ کیا کہ کس طرح سے وہ اصل میں ان کا عقیدے پر کتنا بھروسہ ہے، سوری اس پر امن پر کتنا عقیدہ ہے، کتنا بھروسہ ہے، اور وہ کس طرح سے عدم تشدد کے حامی ہے، وہ تشدد نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی آزادی چاہتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس انسانی حقوق کی پاسداری کرنا جانتا ہے، اور لوگوں کو برابر اپنے برابر سمجھتا ہے، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے. یہ ساری باتوں کا مظاہرہ اب قریش کے سامنے ہو گیا. He also lived the words of the Quran 126 in which it is said that the retaliation is valid but forgiveness is more noble and worthy of reward. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس آیت کے بالکل عین مطابق جو ہے وہاں پر اپنے کردار کا مظاہرہ کیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ مسلمان حق رکھتا ہے کہ وہ قصاص لے، لیکن معاف کرنا اس سے اعلیٰ درجے، احسان جتانا اس سے اعلیٰ درجے کا ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے کر کے وہاں پر دکھایا. The prestige of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم grew after the surrender of Mecca. اور جب مکہ والوں نے اللہ کے نبی کے سامنے سرنڈر کیا تو آپ کی جو عزت ہے اور زیادہ عزت میں اضافہ ہو گئے. ایٹ دس پوائنٹ the Muslims had turned into an imposing power. اور مسلمان ایک بہت طاقتور قوت کی طرح وہ وہاں پر جو ہے اب دیکھے جانے لگے. مسلمانوں کا دبدبہ اب پوری دنیا میں پھیل گیا. Huge number of Meccans who were expecting some kind of revenge were shocked by the prophet's character. اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بدلہ تو ضرور لیں گے، وہ بھی مطلب شوق میں ہو گئے، وہ بھی پریشان ہو گئے جب انہوں نے اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. In this manner the conquest of Mecca was bloodless and put an end to the years of fighting and brutality. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل ایک امن سے ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا. حالانکہ اس میں آرمی کا اتنا زیادہ استعمال ہوا، اس کے باوجود بھی کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، کوئی فائٹنگ نہیں ہوئی، کوئی زبردستی، کوئی زور، کسی طرح کا تشدد نہیں ہوا، اور اس طرح سے یہ واقعہ بالکل امن کے ساتھ انجام کو پہنچا. سو brutality amongst the Quraysh and the Muslims. اور اس میں کسی بھی طرح سے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریش نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن مسلمان اب اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اس کا جواب دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. So emissaries from all over Arabia came to Medina to accept Islam. اس وجہ سے بہت سارے علاقوں سے، بیرونی علاقوں سے اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے سفیر آ گئے. The Prophet stayed in Mecca for 90 days. اور اللہ کے نبی نے 19 دن وہاں قیام کیا. During this period, Prophet preached his message and ordered cleaning and purification of the boundaries of Haram. اور اللہ کے نبی نے
19 दिन का जो ये क़याम किया और इन 19 दिनों में मुख्तलिफ जगहों से जो सफ़ीर आए, एक उनसे मिले और जो हरम का इलाका है, जहाँ से जो ये जिस जिस एरिया में तवाफ़ वग़ैरह किया जाता है, उस सारे एरिया को साफ़ किया गया और यही काम मतलब उसको सफाई-सुथराई का काम वहाँ पर अमल में लाया गया और जो बाहर से लोग आते थे, उनके साथ अल्लाह के नबी मिलते थे और 20 दिन से कम यानी 19 दिन अल्लाह के नबी ने यहाँ गुज़ारे और उसके बाद वो मदीने वापस चले। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया और अगर कहीं पर कोई आपको क्वेश्चन रेज़ होता है, तो आप कल मुझे इंशाअल्लाह इसके बारे में पूछेंगे।